تم بھی اپنے عمل سے قیامت تک کے لیے میں تمہارے سامنے نمونہ پیش کر رہا ہوں، جان کو قربان کر دے، حق کے لیے اپنی جان کو قربان کر دو، حق کے لیے اپنی اولاد اور اپنی ذریت کو قربان کر دو، جو تکلیفیں آئیں اس کو برداشت کر لو۔ دیکھو قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت، لوگ قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، تراویح کے نظام میں، تراویح میں، شبینے میں ہر طرح کا انتظام ہوتا ہے، لیکن ایسے قرآن پڑھنے والے بھی تھے کہ نہ تو پانی کا انتظام تھا اور نہ ایئر کنڈیشن کا انتظام تھا۔ کربلا کا ریگستانی علاقہ، دھوپ کی شدت ہے، گرمی ہے، میدان کربلا ہے، خون بہ رہا ہے اور امام حسین تلاوت قرآن فرما رہے ہیں۔ یہ ہے تلاوت قرآن کا حق، یہ ہے تلاوت قرآن کا حق جو امام حسین نے ادا فرمایا۔ قرآن کا حق ادا کرنا، قرآن کے پڑھنے کا حق امام حسین نے ادا کر دیا۔ خون بہ رہا ہے، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ، جمعے کا دن ہے، سجدہ نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ بتانا یہ تھا کہ امت، میرے نانا جان کی امت، کیسا ہی وقت آ جائے لیکن تم اپنے رب سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھنا، اور رب سے رشتہ جڑتا ہے سجدے میں، رکوع میں، نماز میں، رب سے رشتہ جڑتا ہے، اس رشتے کو توڑنا نہیں۔ یہ بڑا مقدس رشتہ ہے جو رسول اللہ کے صدقے میں امت کو ملا ہے۔ پانچوں وقت اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں حاضری، امام عالی مقام نے گردن کترا دی، خون بہنے لگا، اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کر دیا اور امت کے لیے یہ سبق دیا کہ شہادت کو قبول کر لو لیکن جھوٹ نہ بولو، راہ حق کو نہ چھوڑو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ یہ درس ہے میدان کربلا کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، ہمیں سب کو اس پر عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اب کھڑے ہوں اور ان کے دربار میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ